یعنی پولیٹکس کی وجہ سے نہیں کر رہا. میں یہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کر رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے جب سے یہ جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جو 30 سال سے قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے جرم کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ انہوں نے اربوں ڈالر باہر رکھا ہوا ہے, تو ان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ملک اوپر جائے نیچے جائے, ان کا پیسہ تو باہر محفوظ ہے. اور اگر روپیہ گرتا ہے معیشت نیچے جاتی ہے تو ان کو تو فرق نہیں, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گورنمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری, ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں, اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں, اور جب جیسے ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ, تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا, کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے. تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر, وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق, ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے, لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2 ڈھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا, اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ, شیلنگ کی, لاہور میں شیلنگ کی, جبکہ وہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, یہ تو ایک مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد, کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے, بائی الیکشنز ہوئے, یہی ان کا الیکشن کمشنر تھا, اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی, وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے, وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے, لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں, یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی. سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے, سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں, ہمیں نہیں پتہ. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں, لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے, میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا, اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر, لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلیں کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا, جنسی تشدد کیا, یعنی ننگا کر کے ایک, اچھا اور وہ ہے کون, وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی, میرے وکیل مجھے ملنے آئے, جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر.
اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ، ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سوادی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا ہے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سوادی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا کیا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر، نام نہاد جمہوری دور کے اندر، اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون، ماورائے آئین، اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے، اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں۔ آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے، آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے، انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے۔ اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں۔ فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں۔ آج اعظم سوادی نہیں بول رہا، آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے، سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے، اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمع ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کے پورے ممبران اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے، کس ذلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کی اس سپاہی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ 25 تاریخ کو بھی آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا، اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ، لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے، قانون کے، میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جسٹس صاحب، اور میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اس ممبر کی آواز، اس لیے کہ وہ دادا ہے، میری پوتیوں کے اوپر جو ٹروما ہے، ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج بھی بچپن کا وہ ٹروما مجھے یاد ہے، اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہیں۔ تو یہ میں نہیں، میری وہ 3 معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جرم جو بھی ہوگا اس کے مطابق عدالت جو ہے سزا دے، لیکن میرے اخلاق اور کردار کو جس طریقے سے آپ نے ارشد شریف، سمیع صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صابر شاکر، جمیل فاروقی، بے شمار ہمارے دوست، جس طریقے سے ان کو ننگا کیا گیا، عمران ریاض کو دیکھ لیں۔ آج اگر یہ روش ہے
اگر عدالت عظمیٰ اس کے اوپر جو ہے تحقیق نہیں کرتی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا جرم کیا ہے اور اس کی پاداش کے اندر کیا سزا مل رہی ہے. قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے انصاف کے درگاہ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دا سپریم کورٹ، اور خدا کے فضل سے وہاں پر لیکن اس کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ملک، جمہوریت، اخلاق اور کردار اس طریقے سے نہیں چل سکتے، اور یقین ہے کہ آپ کے انصاف کے دروازے جس کے تحت آئین 1973 کے تحت آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے کی تحفظ کا بنیادی حق آپ کو 184(3) دیا گیا ہے، اس کے دروازے کھولیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ آئندہ کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی میڈیا کا سفر کرنے والا اور اپنی آواز کو بلند کرنے والا یا کوئی جج کم از کم اس کے کپڑے جو ہے دوبارہ نہ ملے، دوبارہ جو ہے اس کو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جی بہت شکریہ. میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ اعظم سواتی کے جب یہ اندر آئے ان کے گھر کے اندر کوئی وارنٹ کے بغیر دیواریں پھلانگ کے گھر میں آئے، ان کو بچوں کے سامنے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پر سن کہ ہمارے کب معاشرے میں یہ چادر اور چار دیواری کی رسپیکٹ نہیں تھی. ہمارا تو فیملی سسٹم ہے. بچوں کے سامنے مارا ان کو. جرم کیا تھا جی؟ تنقید کر دی جی کسی بڑے آدمی کی. کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک تنقید، ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا. وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کو، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو، یہ ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا. اور بالکل وہی ہوا جو شہباز گل سے ہوا. اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے، انہوں نے جا کے کوئی 1.5 دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے. جمیل فاروقی سے بھی یہی ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکیں؟ اور اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارا ریپبلک. یہی تو بنارا ریپبلک ہے. یہی تو ہے. آپ نے کسی کو فیصلہ کیا، اچھا جی مجھے چیز اس کی پسند نہیں ہے، اس کو پھینٹا لگا دو، اس کو ذلیل کر دو، لوگوں کو ڈرا دو. بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی. اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں، وہ جو مرضی کریں، سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے، پوچھتے ہوئے. سب کو ڈر لگا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں آتے ہیں جی جب کسی کو، اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا، اٹھا کے اس کو لے کے اس کو مار پینٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں. لوگوں کو اٹھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اعظم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. یہ ملک کے دشمن ہیں. یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے، نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی. یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اور سارا کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ، وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں. فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ، شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے، وہ قاضی فیملی جو لنڈن
چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے, سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ, وہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں, مفرور ملک کا مجرم ہے, وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. جی آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں, اسے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ, آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو, تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء, میں سینئر وکیل ہوں. رشید رضوی, فاروق نائک یہ میرے کلاس فیلو تھے, گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکساس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ سے, اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو 17 سال میرے ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر, اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے, ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام, عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے, اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا پولیس نے, کس چیز کے لیے؟ جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ کسی بھی قانون, کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے, کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کے پر یہ صالح محمد کی تصویر ہے, اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ ایم این اے ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ فیٹف میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے نون لیگ نے, اس میں سے میری ٹیم جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے, حماد اظہر, اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے, اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم فیٹف سے نکل گئے. سے ہوں, میرا 2 پارٹ کوسچن ہے آپ سے. ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے, دوسری طرف شہباز شریف تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے, ایک عہدیدار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا. دوسرا سر, جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے, تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے, جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں, کہ کتنے % آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں, مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں, لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے, ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں, 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں, ملک نیچے جا رہا ہے, تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے, وہ کچھ سازش کے تحت نہیں آئے, وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے, بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ, حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے, 25 کروڑ روپیہ وہاں سندھ ہاؤس کے اندر پیسہ چلا, جنہوں نے لوٹے بنائے. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں, اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی, اور پھر
اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دلدل میں نیچے جا رہا ہے، ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا. تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن، جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. اور انشاءاللہ میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی. جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم. شہباز شریف نے سر جو کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کی وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے وہ جا کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے. اعجاز الحق کا اپنی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے یہ اس کو لے کے جاتے تھے. اس سے میں کیا بات کروں گا. جی اسی پریس کانفرنس کے دوران ہے کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، ابھی ایک دام قتل والا رہ گیا تھا تھانہ سیکریٹریٹ میں، وہ بھی ہو گیا ہے. تو 24 کے قریب مقدمات میں ضمانتیں آپ لے چکے ہیں. اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی؟ جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا. ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے. یہ جو نیا ہوا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں، اس تو پہ کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی؟ یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں، اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جو 55 جلسے ہوئے ہیں جو میرے 5-6 مہینے میں، یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ذرا دیکھیں اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو قوم تو ادھر کھڑی ہے. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پہ احتجاج ہو، یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیوس ہو جائے؟ کیونکہ دونوں ہونا، اگر یہ منظم احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا. قوم تو تیار کھڑی ہے، قوم تو یہ ملک ہی بند ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں. سر میرے 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی، ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آ رہا. آیا وہ گھر واپس آ گئے ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہر سینئر رہنما ہیں. اور دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، کیا الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے یا کسی اور کا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. دیکھیں، الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں، یہ اتنا بزدل آدمی ہے، کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں، جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانیاں ہیں. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے. اب پیچھے سے حکم، خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتہ، ان کا گھر کا یہ نوکر ہے، لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے، یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا. سیف اللہ، وہ اصل میں ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک جب تک